کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ فوت ہو گئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ اب آپ اپنے آپ کو سنبھال کر میری بارگاہ میں آنا، کیونکہ اب تمہارے پیچھے ماں کی دعا نہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دو وجہ سے یہ بات غلط ہے۔ پہلی وجہ جو ہے اس کی یہ ہے کہ ایسے واقعات گھڑنے والوں نے ماں باپ کی فضیلتیں تو بنا لی، لیکن انہوں نے مقام نبوت کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نبی اور اللہ تعالیٰ کی ایک کلیم نبی اور لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر یہ بےادبی کر ڈالی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کے بغیر کسی وجہ شرعی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آ رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک ٹوک ہو رہی ہے خواہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور پیارے رسول ہیں اور لاڈلے کلیم ہیں اللہ پاک کے۔ اللہ پاک نے بہت لاڈ دیکھے ہیں ان کے، بہت ان کے ناز دیکھے ہیں، بہت ان کے انداز دیکھے ہیں، پیار کیا ہے، محبت کیا ان کے ساتھ، تو ان کی شان کے اندر تنقید کر ڈالی۔ تو یہ بات جو ہے اس وجہ سے یہ بات جائز اور قرینے سے حق نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات غلط ہے کہ اب تمہارے پیچھے ماں کی دعا نہیں، اس لیے کہ یہ تو وہی کہے گا کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ موت جو ہے اس کا مفہوم ہے عدم محض، یعنی بالکل ختم ہو جانا، جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، جبکہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنی قبر میں یعنی برزخ کے اندر کافر بھی زندہ ہوتا ہے، مشرک بھی زندہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی زندہ ہے اپنے قبر کے اندر یا برزخ کے اندر۔ مرنے کے بعد یہ کافر بھی زندہ ہوتے ہیں، مسلمان بھی زندہ ہوتے ہیں، مگر وہ زندگی دوسری طرح کی ہے، ہماری نگاہوں سے مخفیہ پوشیدہ ہے، غیب کے جہان کے اندر وہ زندگی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات سمجھنا کہ جو فوت ہو گیا ہے وہ اب دعا نہیں کر سکتا، تو کون سی قرآن کریم کی نص ہے یا کون سی حدیث نبوی ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دعائیں ختم ہو جاتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خود نہیں ارشاد فرماتے کہ حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، آپ نے فرمایا کہ میری ظاہر زندگی جو ہے یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے اور میری وفات جو ہے وہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ کی جو ظاہر زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، مگر آپ کی وفات ہمارے لیے کیسے بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے گی تو وفات کے بعد تو عرض علیہ اعمالکم، تمہارے امتیوں کے اعمال جو میرے سامنے پیش ہوں گے، تو جو عمل اچھے ہوں گے تو میں ان کو دیکھ کر خوش ہوں گا اور ان کی قبولیت کی دعا کروں گا، اور جو تمہارے عمل برے ہوں گے تو ان کو دیکھ کر افسردہ ہوں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی معافی کے لیے درخواست کروں گا۔ لہذا میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری حیات جو ہے ظاہری وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وفات کے بعد ہمارا جبکہ یہ عقیدہ ہے کہ ابو جہل بھی زندہ ہے، مرنے کے بعد کافر ابو جہل جیسے بھی زندہ ہیں، تو مسلمان جو ہیں وہ کیوں زندہ نہیں؟ اور ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی والدہ ہے تو وہ مرنے کے بعد برزخ کے اندر کیوں زندہ نہیں؟ اور جب وہ زندہ ہے تو دعا کرنے سے اس کو کس نے منع کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ دعا کرنی مرنے والے کے لیے منع ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے بہت سارے واقعات ثابت ہیں کہ جن واقعات کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ فوت شدہ بزرگوں نے دنیا والوں کے حق میں دعائیں کی۔ یہ باتیں جو ہیں احادیث مقدسہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت ہیں۔ لہٰذا یہ کہ پیچھے پہلے تمہارے پیچھے ماں کی دعائیں ہوتی تھیں، اب ماں تمہاری فوت ہو چکی ہے اور اس کی دعائیں تمہارے پیچھے نہیں ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، اس کا میرا خیال ہے کہ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔